بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو قال انت طالق الطلاق وقال اردت بقول طالق واحدة وبقول الطلاق اخرى يصدق. ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا انت طالق الطلاق، یعنی صفت کا صیغہ استعمال کیا اور ساتھ ساتھ مصدر بھی استعمال کر دیا اور صفت کا صیغہ مصدر کی طرف مضاف کر دیا. وقال اردت بقول طالق واحدہ، اور پھر کہا کہ میری مراد طالقن سے ایک طلاق تھی، وہ بقول الطلاق، اور میرا قول الطلاق سے میری دوسری طلاق مراد تھی. یصدق، تو اس کی تصدیق کی جائے گی. لأن كل واحد منهما صالح للإيقاع، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک لفظ اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے طلاق واقع کی جائے. فكأنه قال، تو یہ ایسا ہو گیا گویا کہ اس نے یہ کہا ہو انت طالق و طالق. فتقع رجیتان اذا كانت مدخولا بها، لہذا اگر یہ عورت مدخول بها ہوگی تو اس کو دو طلاق رجی واقع ہو جائے گی. اور کل بتلا دیا تھا کہ طلاق یہ مصدر ہے، لیکن کبھی کبھی مبالغتاً مصدر کو اس مشتق کی جگہ پر استعمال کر لیا جاتا ہے، لہذا یہ درست ہے اور اس سے دو طلاق واقع ہو جائیں گی یہاں پر. وإذا ضاف الطلاق إلى جملتها أو إلى ما يعبر به عن الجملة وقع الطلاق لأنه أضيف إلى محله. طلاق کی اضافت پوری عورت کی طرف کی جائے، مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ انت طالقن، انت طالقن کہنے کی صورت میں پوری عورت مراد ہوتی ہے، کیونکہ انت کی جو ضمیر ہے اسے پورے جسم مخاطب ہوتا ہے. او إلى ما يعبر به عن الجملة، یا کسی ایسے عضو اور جز کی طرف اضافت کی جائے طلاق کی کہ جو جز بول کر پورا جسم مراد لے لیا جاتا ہو، پورا انسان مراد لے لیا جاتا ہو، تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی. لأنه أضيف إلى محله، اس لیے کہ یہاں طلاق کی اضافت اپنے محل کی طرف ہے. مثال کے طور پر بہت سارے الفاظ آگے خود ذکر بھی کر رہے ہیں کہ جو ہے تو عضو اور اجزاء ہے، لیکن ان اعضاء سے پورے جسم مراد لے لیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر وذلك مثل ان يقول انت طالق، یہ پہلی والے کی مثال ہے. اذا اضافت الطلاق الى جملتها، پہلی کی مثال. لأن التاء ضمیر المرأة، اس لیے کہ یہ انتی کا جو لفظ ہے نا، یہ اس سے پوری عورت مراد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو گویا کہ پوری عورت کی طرف طلاق کی اضافت کر دی گئی. او یقول رقبتک طالق، اب یہاں دیکھیے دوسرا او الی ما یعبر به عن الجملہ، یعنی ہے تو ایک عضو اور ایک جز، لیکن اس سے پورا بدن، پورا انسان مراد لے لیا جاتا ہے. تو ان میں سے ایک لفظ جو ہے نا رقبہ ہے، گردن ہے. او عنق، عنق کی طالق، یا عنق کا لفظ استعمال کر، رقبہ اور عنق کا دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. او راس کی طالق، یا تیرے سر کو طلاق. او روح کی، او بدن کی، او جسد کی، او فرج کی، او وجہ کی، یہ الفاظ استعمال کر دیے کہ تیرے روح کو، بدن کو، جسد کو، شرمگاہ کو یا تیرے چہرے کو طلاق ہے. لأنه يعبر بها عن جميع البدن، اس لیے کہ ان تمام الفاظ کے ذریعے سے پورا بدن تعبیر کر دیا جاتا ہے. بولا جاتا ہے رقبہ، مراد پورا بدن. بولا جاتا ہے عنق، لیکن مراد پورا بدن. بولا جاتا ہے صرف رأس، سر، لیکن اس سے پورا بدن مراد ہوتا ہے، پورا انسان مراد ہوتا ہے. اما الجسد والبدن فظاہر، کہتے ہیں جسد اور بدن کا اطلاق پورے بدن کے اوپر ہو جانا، پورے انسان کے اوپر ہو جانا، وہ تو بالکل واضح ہے. وکذالک غیرہما، اس طرح دیگر الفاظ بھی. قال اللہ تعالی فتحریر رقبہ، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ناحق قتل کرتا ہے، ومن قتل مؤمنا متعمدا، آگے کیا ہے؟ نہیں، آگے دوسرا ہے، اس سے پہلے ہاں کیا لفظ پڑھا؟ ومن قتل مؤمنا خطأ، ٹھیک ہے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ. اب یہاں دیکھو، ایک مسلمان کو ناحق کیا ہے، خطأ قتل کر لے تو بدلے میں بطور کفارہ کے غلام کو آزاد کرنا ہوتا ہے، لیکن وہاں غلام کا پورے بدن کا ذکر نہیں کیا، رقبے کا ذکر کیا. رقبہ بول کر پورا غلام مراد. اچھا، وقال فظلت اعناقهم لها خاضعین، قرآن پاک میں
اب یہاں فضلت اعناقهم، ان کی گردنیں جھکیں گی، گردنیں نہیں پورے کے پورے بدن جھکیں گے. اب بات آئی سمجھ میں؟ تو عنق بولا گیا اور پورا انسان مراد ہے. وقال لعن اللہ الفروج علی السروج، یہاں جو کہا نا او فرج کے تالکن، تو فرج یعنی شرمگاہ بول کر پورا انسان مراد لے لیا جاتا ہے. حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ الفروج علی السروج، جو عورتیں زینوں پر سواری کرتی ہے اور ان کے اوپر کیا ہے اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اب یہاں فروج بولا گیا لیکن اس سے مراد عورتیں ہیں. ویقال فلان رأس القوم، رأس کے تعلقن کا لفظ بولا تو اس سے بھی پورا بدن مراد لے لیا جاتا ہے. جیسے کہ محاورہ ہے کہ فلان رأس القوم، کہ فلاں قوم کا سردار ہے، بڑا ہے. گویا کہ وجہ العرب، عرب کا چہرہ ہے، مطلب پورا انسان اس سے مراد لیا جاتا ہے. وَهَلَكَ رُوحُهُ، فلاں کی روح ہلاک ہو گئی، تو یہاں روح بولا گیا اور اس سے پورا انسان مراد لے لیا بمعنی نفسی. ومن هذا القبیل آگے کیا ہے الدم فی روایت، دم خون بھی ایک روایت میں یہی ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے دموں کی طالقن، دموں کی طالقن، تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ دم بول کر پورا جسم اور پورا بدن مراد لے لیا جاتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے یقال دمہ حدرن، فلاں کا دم معاف ہے، رائے گاہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورا انسان رائے گاہ ہے، اگر اسے قتل کر دیا جائے تو بدلے میں کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا. ومنہ النفس وہ ظاہر، اور اس طرح نفس بھی ہے، نفس کے تعلق ان کہہ دیا تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی، اور کہتے ہیں یہ بالکل واضح اور ظاہر بات ہے. وکذالک ان طلق جزءا شائعا، اس طرح اگر جزء شائع کو طلاق دے، جزء شائع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کہے کہ تیرے ربع کو، تیرے ثلث کو، تیرے نصف کو طلاق. اب یہ ربع پورے بدن کا ربع، تو جسم کا ہر حصہ ربع بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. تیرے نصف جسم کو طلاق ہے، نصف کو طلاق ہے. اب انسان کے بدن کا ہر حصہ نصف کا احتمال رکھتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں جزء شائع. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزء شائع. لہذا اگر اس جزء شائع کی طرف طلاق کی اضافت کی جائے اور یوں کہا جائے نصف کے تعلقن، ثلث کے تعلقن، ربع کے تعلقن، ایسی صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی. لأن الجزء الشائع محل لسائر التصرفات كالبيع وغيره، اس لیے کہ جزء شائع جو ہے یہ تمام تصرفات کے لیے محل ہے، جیسے کہ بیع وغیرہ ہے. بیع میں بھی کہ آدھا اس کا بیچتا ہوں، اس کا ایک ثلث بیچتا ہوں تو بیع درست ہو جاتی ہے، تو یہاں طلاق کا بھی یہ معاملہ ہوگا. وكذلك يكون محلا للطلاق، اس طرح یہ محل طلاق بھی بن سکتا ہے. الا انه لا يتجزأ في حق الطلاق فيثبت في الكل ضرورا، البتہ چونکہ طلاق کے حق میں پھر انسان متجزی نہیں ہوتا طلاق کو، اور اس طرح طلاق بھی متجزی نہیں ہوتی کہ آدھی طلاق ہو، نصف طلاق ہو، فلاں طلاق ہو، یہ ٹھیک ہے. ایسی صورت میں پوری طلاق واقع ہو جائے گی. اور انسان بھی اس طلاق کے حوالے سے متجزی نہیں ہوتا کہ عورت کے بعد حصے کو تو طلاق ہے، بعد حصے کو نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اس لیے پورے کے پورے عورت کو کیا پڑے گی؟ طلاق واقع ہو جائے گی. چلیے اب تک کافی آج.